ہم جانتے ہیں سر کہ امریکہ مسلسل ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے. امریکہ کا ایران سے ڈائریکٹلی کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہے اسرائیل کا. اسرائیل کے ہاتھ میں امریکہ کا ریموٹ ہے. انفیکٹ ریسنٹلی ہم جانتے ہیں کہ یو ایس ایمبیسڈر ہیں کہ مائک ہکبی, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ اگر اسرائیل مشرق وسطیٰ پر بھی قبضہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اس کا حق ہے, اور یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اللہ معاف کرے, قرآن پاک کے اندر بھی ہمیں معلوم ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کیا لکھا ہوا تھا اور لکھا ہوا ہے. اور اب ہمیں معلوم ہے کہ اسرائیلی یہودیوں کے اوپر ہمیشہ یہ زمین تنگ رہے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن نے بتا دیا ہے اور ہمیشہ رہے گی, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس وقت جو میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ پریشر بڑھا رہا ہے ایران کے اوپر, اس کا آپ کیا رزلٹ نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اس گفتگو کا آغاز میں بیرسٹر تیمور ملک صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا. جنیوا کے اندر 3 راؤنڈز ہو گئے ہیں مذاکرات کے. اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر بھی ایرانی فوج کھڑی ہے اور تھوڑے ہی فاصلے پر امریکی فوجی بیڑے بھی موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جنگ کا ماحول ہے, آئل کی پرائسز بڑھ جائیں گی بہت زیادہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے, کنٹینیوس پریشر بڑھایا جا رہا ہے. آپ کی نظر میں یہ سچویشن کتنی خطرناک ہے, کنسیڈرنگ کہ دنیا میں جو پہلے سے جنگیں چل رہی تھیں بیرسٹر صاحب, وہ تو ختم ہو نہیں رہی ہیں, چاہے وہ فلسطین کی نسل کشی ہو, چاہے وہ یوکرین کے اندر رشیا کی جنگ ہو, اور امریکہ نئی جنگیں چھیڑنے کو تیار ہے. آپ کا اس کے اوپر اوپینین بیرسٹر تیمور ملک صاحب, ہاؤ ڈینجرس از دس سچویشن؟ دیکھیں بالکل ڈینجرس ہے, اور نہ صرف اس خطے کے لیے پوری دنیا کے لیے ڈینجرس ہے, بیکاز جو اسٹریٹ آف ہارموز کی سگنیفیکنس ہے, اس کے علاوہ جو ایران کی میزائل کیپیبلٹی ہے اور ان کی ہمیں نہیں پتہ باقی ان کی جوہری صلاحیتیں اس وقت کتنی ہیں اور وہ ایکسٹریم سٹیپس کیا لے سکتے ہیں. لیکن یقیناً بہت ایک خطرناک سچویشن ہے, اور خاص طور پر پاکستان کے لیے. ہم جس طرح بات کر رہے تھے, ہمارا ایک بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے جو ہمیشہ کا والیٹائل ہے, اب افغانستان کے ساتھ الگ مسئلے چل رہے ہیں. تیسرا, اگر ایران کی طرف اس طرح کی ایک آلموسٹ عالمی جنگ کی صورتحال جو بن رہی ہے, تو پاکستان اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی واقعی ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے, اور اس کے ہر طرف جو ہے نیشنل سیکیورٹی کنسرنز ہیں. اور اگر تیل کی پرائسز اوپر جاتی ہیں تو پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جو کہ اگر تیل کی قیمت نیچے رہے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے زر مبادلہ جو ہے وہ بچتا ہے, ڈالرز ہمارے ریزرو کچھ تھوڑی دیر بہتر ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر ملکی کوئی اسٹریٹجی چل رہی ہو معیشت سے منسلک کہ نہیں, صرف آئل کی پرائس اوپر نیچے آنے سے یہاں پہ بہت امپیکٹ آتا ہے, جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. سو پاکستان کے لیے تو یہ بہت ایک اہم وقت اس وقت چل رہا ہے. اور ہم نے ابھی شو سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ عمان کے فارن منسٹر نے کنفرم کیا ہے کہ اگلا دور جو ہے وہ ڈسکشن کا بالکل جنیوا میں ہوگا, اور میرے خیال میں جمعرات کا کہا ہے. سو ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ سے ایک انٹرنیشنل کرائسس اور وار کی جو سچویشن ہے اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اور دنیا بھر میں جو اس کے اثرات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی جو اس وقت ہم ڈپلائمنٹ دیکھ رہے ہیں آف انٹرنیشنل فورسز, وہ خاص طور پہ امریکہ کی بٹ دوسرے ممالک کی بھی ایران کے ارد گرد, تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ انلیس ایران کوئی بہت بڑی چیزیں باتیں ان کی مان لے تو معاملات یہاں پہ رکیں گے. ہو سکتا ہے ایک فل آؤٹ بلون آؤٹ جنگ نہ ہو, اور کوئی پھر وہ جس طرح پہلے ہوئی تھیں, ہو سکتا ہے پری ایگریڈ سرجیکل سٹرائکس یا ایسی کوئی چیزیں ہو جائیں, لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. پاکستان کو اس وقت بڑے دھیان سے اس معاملے میں چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ایک وہی جا کے اپنے مسلمان ممالک کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں ایران کی عوام کا بھی سوچنا ہے. ہمارا ان کے ساتھ ایک طویل بارڈر بھی موجود ہے. ہماری بہت سارے شہری جو ہیں وہاں پہ زیارتوں کے لیے بھی جاتے ہیں. ہمارا ایک بڑا گہرا ظاہر تعلق ہے ایران کے ساتھ, اور ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہے ایران کی جو پوزیشن ہے فلسطین کے معاملے کے اوپر, اسرائیل کے معاملے کے اوپر, اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. جو فلسطین سے بھی ریلیٹڈ اس وقت سچویشن ہے وہ بھی نیڈس ٹو بی واچڈ ویری کیئرفلی. یس بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان سب معاملات کے اندر پاکستان بالکل سینٹر میں. بیرسٹر صاحب اس کے اوپر بھی کمنٹ کر دیں کہ ہم اسرائیل کو اپنا دشمن مانتے ہیں, امریکہ کو اپنا دوست مانتے ہیں, اور امریکہ کا ریموٹ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں ایک چیز ہے کہ میری اور آپ کی دوستی یا کوئی ڈس لائک آپس میں ہو سکتی ہے, لیکن جہاں پہ ممالک کی بات آتی ہے دیر نو پرماننٹ فرینڈشپس. وہ کہتے ہیں دیر اونلی انٹرسٹ. تو انٹرنیشنل ریلیشن میں انٹرسٹ ہوتے ہیں. پاکستان
ہم مذہبی طور پہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ظاہر ہے فلسطین کے ہر لہو کا جو ایک اثر ہے وہ پاکستان کا ہر شہری بھی فیل کرتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اپنی قومی سلامتی، پاکستان کی سینکٹریٹی کو دیکھنا ہے. ہم یہ جن مراحل سے گزر رہے ہیں، ہم ارد گرد ممالک کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ممالک خود مضبوط نہیں رہے تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ پھر دنیا کی اور پاورز آ کے کیا کر رہی ہیں. سو ہمیں اپنے انٹرسٹ بھی دیکھنے ہیں. بالکل. سو ہم اپنے فلسطین موقف سے بھی نہیں ہٹ سکتے، لیکن اس وقت جس کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس، ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹائٹ روپ واک پاکستان کیسے کرتا ہے، اپنے مفاد کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے ہمیشہ سے جو فلسطین پالیسی ہے اس کے ساتھ بھی چلتا ہے. بالکل ٹھیک. انجینئر صاحب، یور اوپینین سر. جی، میں بیرسٹر صاحب کو اس انتہائی خوبصورت جو موقف انہوں نے دیا اس پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میں ان سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں، پاکستان کا ایک امہ کا جو عالمی ہمارا تصور ہے، اس سے پاکستان کی وابستگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یعنی پاکستان نے، اگر آپ اس کو پریکٹیکلی انالائز کریں تو پاکستان جس طریقے سے مسئلہ فلسطین کے ساتھ سنس اپنے 1948 میں جب یہ مسئلہ بنا اس وقت سے جس طریقے سے کھڑا ہے، اس کی مثال شاید دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. باوجود اس کے کہ فلسطین کی طرف سے جب تنظیم آزادی فلسطین بھی تھی یا اس کے بعد بھی جو حکومتیں رہیں، ان کی طرف سے پاکستان کو کشمیر کے مسئلے پہ یا وز انڈیا جو ہے وہ والی حمایت نہیں ملی. لیکن پاکستان نے irrespective آف ریسیپروکل بیسس پہ نہیں، پاکستان نے پرنسپل سٹانس اپنایا، نہ صرف اقوام متحدہ میں، سیکورٹی کونسل میں، بین الاقوامی اداروں پہ وز پرابلم آف پیلسٹائن. لیکن پاکستان کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب وہ وقت آ گیا، اور پاکستان نے بڑی خوبصورتی سے اس بیلنس کو برقرار رکھا ہے. یعنی آپ اگر وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ چین اسرائیل کا ریموٹ چونکہ امریکہ کے پاس ہے اور امریکہ پاکستان کا دوست ہے، تو اس طریقے سے ان بلیک اینڈ وائٹ شاید بین الاقوامی خارجہ تعلقات میں جو ہے وہ لکیر ڈرا نہیں کی جا سکتی. مثلا اگر میں آج کی مثال دوں تو چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس آپس میں ایٹ لاگر ہیڈز ہیں، اکنامک وار میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی اور ریجنل ایشوز میں بھی، تائیوان سے لے کر اور آج کے ان کے ٹریڈ کا جو ڈسپیوٹس ہیں وہاں تک. لیکن پاکستان نے بڑی کامیابی سے اس جو یہ پل صراط ہے، جو بیلنس ہے بٹوین واشنگٹن اینڈ بیجنگ، اس کو جو ہے وہ پاکستان نے برقرار رکھا ہے. تو پاکستان کو اس معاملے میں بھی یہاں پہ بھی جو قطع کلامی کی معذرت ایک جملہ ایڈ کر دوں انجینئر صاحب کہ امریکن سیکیورٹیز میں گورنمنٹ پیپر میں سب سے زیادہ چائنا نے انویسٹ کیا ہوا ہے، کوئی 3000 ارب ڈالر سے زیادہ چائنا نے انویسٹ کیا ہوا ہے. جی میں اس سے انکار نہیں کر رہا. میں تو اس خارجہ پالیسی کی پاکستان کی جو اور اسی تناسب میں آپ آگے چلے جائیں. پاکستان نے بیک وقت جب ابھی وار ہوئی، یعنی ایران پہ کس نے حملہ کیا تھا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا تھا اور اسرائیل نے. لیکن کیا ہوا کہ پاکستان نے وہاں پہ بھی جو اپنا موقف تھا ایران کی حمایت کا، اسے بھی برقرار رکھا. اور فلسطین کے مسئلے پہ بھی ابھی آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کی سپیچ اگر جو ابھی ہوئی ہے غزہ کے معاملے پہ جو اس میں کونسل میں، تو وہاں پہ بھی پاکستان نے جو ہے وہ اس کو اپنے پرنسپل سٹانس کو برقرار رکھا. اس کے بعد جو ابھی ان کے ایمبیسڈر کی ابھی جو بیان آیا ہے اسرائیل کے اس حق کے بارے میں، اس کے متعلق مشہور ہے اور لوگ جانتے ہیں ان کی پرسنالٹی کو کہ وہ جو انتہا پسند جو جسے آپ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کرسچنز میں سے جو انتہا پسند ہیں ان کا تعلق اس سے ہے، اس لیے انہوں نے بائبل کا ذکر بھی کیا. اس میں بھی جو 14 ممالک نے، باقی عرب ممالک ہیں اور پاکستان اور انڈونیشیا ان میں وہ ہے کہ جنہوں نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تو اس کی مذمت کی ہے. لہٰذا ہمیں پورا یقین ہے کہ پاکستان کی آج کی خارجہ پالیسی اور حکومت جو ہے اس معاملے کو بھی کہ جو اس وقت بنا ہوا ہے وز ایران بھی، اس میں بھی اچھے طریقے سے پاکستان دے ول کم آؤٹ ود جو ہے ایک گلوئنگ کلرز کے ساتھ انشاءاللہ آمین.